بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ آنے والے دنوں میں زیادہ امکان ہے کہ کورونا موسمی بیماری بن جائے گا، سائنسدان۔ اشرف غنی نے کہا ہے کہ موجودہ امن مذاکرات کے نتائج سامنے آنے چاہیے۔ امریکہ نے چائنا کے لیے سفری پابندیوں میں نرمی کر دی۔ ایران کی آئل اور گیس کی دریافت میں دنیا میں پہلی پوزیشن۔ سعودی شہری نے 30 سال کی محنت سے اپنے گھر کو عجائب گھر میں بدل دیا۔ انڈونیشیا میں ماسک نہ پہننے پر کورونا سے مرنے والوں کی قبر کھودنے کی سزا۔ برطانیہ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے تو زیادہ نقصان برطانیہ کا ہوگا، جرمنی۔ ایرانی کرنسی تاریخ کی کم ترین سطح پر $1 2,60,000 ریال کے برابر۔ متحدہ عرب امارات کا طلبہ کے لیے خصوصی پیکیج۔ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ بائیں کروٹ سونے کے فائدے جو شاید ہم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سردی اور زکام کا موسم اب سردی زکام اور کورونا کا موسم بن سکتا ہے۔ لبنان اور قطر میں سائنسدانوں کے تحقیقاتی مطالعے کے مطابق اگر یہ پیٹرن جاری رہا تو یہ ہر سال سردیوں میں تیزی سے پھیلے گا اور یہ زکام اور سانس کی دیگر بیماریوں کی طرح ایک موسمی بیماری بن سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ موسمی زکام اس لیے سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ زیادہ تر وقت بند جگہوں پر ایک دوسرے کے پاس گزارتے ہیں اور انسان کی قوت مدافعت بھی سردیوں کے دوران کمزور ہوتی ہے۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ڈاکٹر حسن زراقت کا کہنا ہے کہ دستیاب معلومات کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کورونا ایک موسمی بیماری بن جائے گا۔ تاہم محققین کا خیال ہے کہ یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب ہم اس کے خلاف مجموعی قوت مدافعت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ڈاکٹر زراقت کہتے ہیں کہ کورونا ہر سال پھیلے گا، اس لیے لوگوں کو اس کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا ہوگا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ حکومت طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں تدبیر اور مضبوط ارادوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ افغان حکومت افغانوں اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کو جاری رکھے گی تاکہ اس ملک میں لڑائی کا سلسلہ ختم ہو اور باعزت اور دائمی امن قائم ہو۔ اشرف غنی نے کہا ہے کہ موجودہ امن کے عمل کے ایسے نتائج سامنے آنے چاہیے کہ جس میں تمام افغان لوگوں کے مطالبات کو مد نظر رکھا گیا ہو اور 19 سالہ کامیابیاں محفوظ رہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے شہریوں کی سہولت کے لیے چائنا کے لیے سفری پابندیوں میں نرمی کر دی ہے، جس کا مقصد چائنا یا ہانگ کانگ میں جانے کے خواہش مند امریکی شہریوں کے لیے آسانیاں اور سہولت مہیا کرنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اور متعدی امراض سے بچاؤ کے مرکز CDC نے کورونا کے باعث اپنے شہریوں کو بین الاقوامی ممالک کا سفر کرنے پر پابندی عائد کی تھی، لیکن امریکی حکومت نے پیر کو چائنا، یورپ اور برازیل سے آنے والوں پر سفری پابندیوں میں نرمی کر دی ہے اور یہی نہیں، ان کے لیے متعین کیے گئے 15 مخصوص ایئرپورٹس کی ضرورت اور مسافروں کی اسکریننگ کی شرط بھی ختم کر دی ہے۔ ایران نیشنل آئل کمپنی نے 2019 کے دوران آئل اور گیس کے حجم کی دریافت کے شعبے میں 4.973 بلین بیرل مایع ہائیڈرو کاربن کی دریافت قومی اور بین الاقوامی تیل کمپنیوں میں پہلی پوزیشن کو اپنے نام کر لیا ہے، جو 2019 میں دنیا میں پائے جانے والے ہائیڈرو کاربن کے کل حجم کے 31% کے برابر ہے۔ سعودی عرب میں نوادرات کے شوقین ایک شہری نے زندگی کے 33 سال ماضی میں استعمال ہونے والے نوادرات جمع کرنے پر صرف کر دیے اور اس دوران اس نے 7,000 سے زائد نایاب نوادرات جمع کر کے اپنے گھر کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ جازان اور اطراف کی سیر کو آنے والے وہ تمام سیاح جنہیں اس میوزیم کا پتہ چلتا ہے وہ اس کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ وہ شہری گھر گھر جا کر لوگوں سے ماضی میں استعمال ہونے والی اشیاء جمع کرتا اور ان میں سے قیمتی اور اہمیت کی حامل اشیاء اپنے میوزیم کے لیے رکھ لیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ نوادرات کا پہلا قطعہ جو اسے ملا وہ برچی خانے میں کھانے پکانے کا ایک برتن تھا
وہ ایک ایسا برتن تھا جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، اس کے بعد یکے بعد دیگر اسے ایسی اور اشیاء ملتی گئیں، یہاں تک کہ آج اس کے گھر میں 7,000 سے اوپر نوادرات موجود ہیں۔ نوادرات کے شوقین سعودی شہری نے بتایا کہ بعض نوادرات اسے بغیر کسی قیمت کے مل گئیں، تاہم بعض کو انہیں بھاری قیمت دے کر خریدنا پڑا۔ انڈونیشیا میں کرونا وبا کی روک تھام کے لیے عوامی مقامات پر فیس ماسک پہننے کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو قبر کھودنے کی سزا دی جانے لگی ہے۔ ناگا بیتن گاؤں میں 8 افراد نے چہرے پر ماسک پہننے سے انکار کیا تو انہیں کرونا متاثرین کے لیے قبریں کھودنے کی سزا دی گئی، لیکن ان میں سے صرف 2 افراد ہی قبریں کھودنے کے لیے پہنچے اور اپنی سزا مکمل کی۔ دوستوں، انڈونیشیا میں کرونا کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے سبب حکام شہریوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کے اقدامات اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ اس سے قبل جکارتا میں فیس ماسک پہننے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو موت کی ہولناکی کا مزہ چکھانے کے لیے تابوت میں لیٹنے کی انوکھی سزا دی گئی تھی، جس کا آغاز 3 ستمبر کو ہوا تھا۔ جرمنی نے کہا ہے کہ یورپی یونین برطانیہ کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے برطانوی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ جرمنی نے برطانوی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر بریگزٹ سے متعلق تجارتی معاملات طے نہ ہو سکے تو اس کے نقصانات کی ذمہ داری برطانیہ پر ہوگی۔ اگر مستقبل کی تجارت کے حوالے سے معاملات طے نہ ہو سکے تو یورپی یونین تو اس صورتحال سے نپٹ لے گی، لیکن اس کے برطانوی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایرانی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ ایک امریکی ڈالر کے بدلے ایرانیوں کو 2,60,000 ریال ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس سال ایرانی کرنسی 50% قدر کھو بیٹھی ہے۔ کرونا اور امریکی پابندیوں سے ایرانی معیشت کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ خام تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں سے بھی ایران کو اقتصادی طور پر چیلنج کا سامنا ہے۔ ایران کی مرکزی بینک کرنسی کو سہارا دینے کے لیے مارکیٹ میں ڈالر سپلائی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے زر مبادلہ ذخائر میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ اماراتی ایئر کی جانب سے غیر ملکی طلبہ کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ رشتہ داروں یا دوستوں سے ملنے یا سیر کے لیے سفر کرنے کی صورت میں بزنس کلاس اور اکانومی کلاس سے ٹکٹوں پر خصوصی رعایت دی گئی ہے۔ طلبہ کو سفر کے دوران مقررہ حد سے زیادہ سامان لے جانے کی بھی اجازت ہوگی۔ پرواز کی تاریخ سے 7 روز پہلے تک سفر کی تاریخ مفت تبدیل کرنے کا موقع مہیا کیا جائے گا، جبکہ طلبہ کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کو بھی سفر کے وقت یہ رعایتیں دی جائیں گی۔ طلبہ کے لیے یہ خصوصی رعایت دینے کی وجہ طلبہ دنیا میں گھوم پھر کر مختلف ملکوں کے بارے میں واقفیت حاصل کریں اور اپنے رشتہ داروں سے بار بار ملاقاتیں کریں۔ رعایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے طلبہ کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 31 اکتوبر سے قبل اسٹوڈنٹ کی علامت استعمال کر کے ٹکٹ بک کروا لیں۔ یہ ٹکٹ 12 مہینے تک مؤثر ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں اور مفرور قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے پرویز مشرف کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اثاثوں کی چھان بین کے کیس میں پرویز مشرف کے وکیل کو پیش ہونے کی اجازت دی گئی تھی، لہذا غیر معمولی حالات میں نواز شریف کی بجائے اس کے وکیل کو پیش ہونے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ خواجہ حارث نے مزید کہا کہ خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا ہوا تھا، اس کے باوجود سپریم کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کے وکیل کو سنا۔ ملزم کے پیش نہ ہونے کو جواز بنا کر ٹرائل کو روکا نہیں جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف فی الحال عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ اس کے جواب میں عدالت کا کہنا تھا کہ العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی ضمانت غیر مؤثر ہے اور انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر بھی نہیں کیا۔ محسن اختر کیانی نے کہا کہ ضمانت لے کر باہر جانے والے نواز شریف نے سرجری نہیں کروائی، نہ ہی ہاسپٹل میں داخل ہوئے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہمارا نواز شریف کی ضمانت کا فیصلہ تھا جو غیر مؤثر ہو چکا ہے، ضمانت ختم ہو چکی، یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، یہ پورے نظام انصاف پر سوال کھڑے کر دے گا۔ دوستو، رات کو بستر پر سونے کا انداز انسانی زندگی پر گہرا اثر رکھتا ہے۔
ہم نے اکثر اپنے بزرگوں اور بڑوں کو کہتے سنا ہے کہ دائیں کروٹ سے سونا چاہیے، مگر بائیں کروٹ سونے کے بھی کئی فائدے ہیں جن سے ہم آج تک لا علم تھے۔ اکثر لوگوں کو معدے کی کئی شکایات کا سامنا ہوتا ہے، جن میں پیٹ بھاری رہنا، قبض اور متلی آنا شامل ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق بائیں کروٹ سے سونا ہاضمے کو بہتر اور تیز بناتا ہے، کیونکہ معدہ بائیں جانب ہی ہوتا ہے، اور جب ہم سوتے ہیں تو معدے سے ہماری غذا بآسانی آنتوں میں منتقل ہو جاتی ہے، جس سے نظام ہضم بہترین انداز میں کام کرنے لگ جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بائیں کروٹ سونے سے سینے کی جلن میں کمی آتی ہے، اس سے ہمارے معدے میں پائی جانے والے کیمیکلز معدے کی اوپری سطح سے حلق میں نہیں آ پاتے اور سینے کی جلن نہیں ہوتی۔ دل ایک ایسا اعضاء ہے جو 24 گھنٹے مسلسل مشقت کرتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو کئی جان لیوا بیماریاں دستک دینے لگ جاتی ہیں۔ بائیں کروٹ سے سونے کی وجہ سے دل کے شریانوں کو خون کی روانگی میں زیادہ طاقت اور زور آزمائی نہیں کرنی پڑتی، جس سے دل ہمیشہ جوان رہتا ہے اور تمام اعضاء تک بآسانی خون پہنچاتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ 8 گھنٹے کی نیند کے باوجود صبح خود کو بوجھل اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو کمر اور کندھوں کے درد کی بھی شکایت پریشان کرتی رہتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق بائیں کروٹ سونے سے کمر پر زور نہیں پڑتا اور پٹھوں میں کھچاؤ میں بھی کمی آتی ہے۔ بائیں کروٹ سونے سے نہ صرف بلڈ پریشر کی پریشانی واقع نہیں ہوتی، بلکہ کمر درد میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھی اپنی یا اپنے ساتھی کے خراٹے لینے کی عادت سے پریشان ہیں تو اب آپ پرسکون نیند کا مزہ ضرور لے پائیں گے۔ نیند میں ہماری زبان، حلق اور تالو مکمل آرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور سانس لینے کے دوران ہوا کے دباؤ سے منہ کھل جانے کے بعد خراٹوں کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بائیں کروٹ سونے سے سانس کی نالیوں میں روانگی پیدا ہوتی ہے اور ہوا کا دباؤ پیدا نہیں ہوتا، جس سے خراٹوں کی شکایت بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔